سورہ المومنون رکوع نمبر 2 تلاوت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورہ المؤمنون رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کی سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا. ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا. وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کیے رہو. نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا. پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لے ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والے، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے. پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کر کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے. پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت یعنی قوم پیدا کی تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ سورہ المومنون رکوع نمبر 2 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے چاہنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی عورتوں، اور اللہ اور اس کے رسول پر اترنے اللہ کے رسول پر اترنے والے پاک کلام کی عقیدت کرنے والے مردوں، یہ وہ رکوع ہے جس کے اندر اللہ کریم نے سورہ المومنون کے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات بیان فرمائی، اور وہ واقعات ہم پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی قوم کے کافروں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بشریت پر نظر رکھی کہ یہ بشر ہیں، اور نبی کو فقط بشر سمجھنے والا کافر ہوتا ہے. نبی فقط بشر نہیں ہوتا، وہ افضل البشر ہوتا ہے، وہ اعلیٰ بشر ہوتا ہے. قرآن بار بار بتاتا ہے لوگوں میری توحید کی بات کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توحید کا پیغام لانے والے رسولوں کو کہیں اپنی طرح نہ سمجھ لینا. وہ ہیں تو بشر لیکن تم سب سے اعلیٰ اور تم سب سے افضل و بالا ہیں، ان کی شان بڑی بلند ہے. پھر اللہ پاک نے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت آپ اپنی کشتی بنا لو
اور میرا خیال ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ماننے والے ہیں ان کو آپ ایک کشتی میں سوار کر لو، اور باقی زمین پر ہم تندور ابال کر اور آسمان سے پانی نازل کر کے، زمین سے پانی نکال کے ان کو غرق کر دیں گے ہم۔ جب سب کو غرق کرنا چاہا، حضرت نوح رسول خدا ہیں، ان کے ماننے والوں کو رب نے بچانا تھا، اور نہ ماننے والوں کو رب کریم نے غرق کرنا چاہا تو فرمایا آج پوری زمین پہ جو کچھ ہے سب کو غرق کروں گا۔ تو اے نوح، کشتی کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھ لو۔ تو آپ نے کشتی کے 3 حصے بنائے، سب سے نچلے حصے میں حشرات الارض کو رکھا، اور حشرات الارض کے ساتھ جنگلی جانوروں کو رکھا، اور درمیان والے حصے میں حلال جانوروں کو رکھا، اور سب سے اوپر ایمان والے مردوں اور عورتوں کو رکھا، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے درمیان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک، ان کی لاش مبارک کو رکھا، خود بھی آپ وہیں پر ٹھہرے۔ اب جس کشتی کے اوپر ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، ان کے ساتھ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر جو دنیا سے پہلے وصال فرما چکے ہیں ان کا میت مبارک، اور حضرت نوح علیہ السلام، یعنی ایک زندہ نبی اور ایک وصال فرمایا ہوا نبی، گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے فیض دونوں سے ملا کرتا ہے، دونوں فیض کے قابل ہیں، اور دونوں ہی ہستیاں باعث برکت ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اس کشتی میں بندر موجود ہیں، اس کے نچلے حصے میں سور موجود ہیں، خنزیر موجود ہیں، ریچھ موجود ہیں، سانپ موجود ہیں، بچھو موجود ہیں، مگر گستاخ موجود نہیں ہے۔ جس کشتی میں جانوروں کی بھی گنجائش ہے، مگر اللہ نے فرمایا وہاں نبی کے گستاخ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔ اس میں ایک بڑی اہم دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بڑی ضروری ہے، اور آپ سنیں کہ جب کشتی سے نیچے اترو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو یہ دعا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کسی لفٹ سے نیچے اتر رہے ہوں تب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی جہاز سے نیچے اتر رہے ہوں تب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اسی طرح کسی کار سے نیچے اتر رہے ہوں تب یہ دعا پڑھیں، کسی ایسی جگہ سیڑھیاں نیچے اتر رہے ہوں تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل کے جدید جتنے بھی اترنے والے چیزیں ہیں، نیچے کی منزلوں میں اتر رہے ہو، نیچے جا رہے ہو تو یہ دعائیں پڑھو، کسی پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہے ہو تو یہ دعا پڑھو، رب انزلنی منزلا مبارکا انک انت خیر المنزلین۔ اور اگر چڑھ رہے ہیں کسی بلندی پر اور کسی جہاز پر سوار ہو رہے ہیں، یا کسی لفٹ پر سوار ہو رہے ہیں، کسی کار پر بیٹھ رہے ہیں، جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں، کسی سمندری جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔